میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایسا شخص جس کو کسی صاحب منصب و جمال منصب و جمال رکھنے والی عورت نے برائی کی طرف بلایا اور اس شخص نے کہا انی اخاف اللہ، اے عورت میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میرے دل میں اللہ کا تقوی ہے، لہذا میں یہ برائی تیرے ساتھ نہیں کروں گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرا رب اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، انسان اگر عبادت کرتا ہے تو عبادت کا مزہ اس وقت تک نہیں جب تک اس کی نظر صاف نہیں، جب تک اس کی نظر پاکیزہ رہی، جب تک اس کی نظر کی پاکیزگی اس کے پاس نہیں، فرمایا اس وقت تک اس کو عبادت کا مزہ نہیں آئے گا، اور فرمایا عبادت کا مزہ تب آئے گا جب انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے گا۔ یہ میری نظر اٹھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کہیں بدکاری کی طرف تو نہیں، کبھی کسی دوسروں کی جو ہے وہ عورتوں کی طرف، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی ماں کو تو نہیں تک رہا، تو ایک نہ ایک دن میری ماں کو بھی تو کوئی تکے گا نا، کسی اور کی بھی تو نگاہیں ہیں نا۔ تو حضرات ذی وقار حضور نے فرمایا ایسا شخص جس کو کسی عورت نے بدکاری کی طرف بلایا لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرا رب اس کو اپنا عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ امام یافعی نے روز الریاحین میں ایک نوجوان کا جو خوبصورت شخص تھا اس کا ذکر کیا ہے، روایت کی ہے امام یافعی نے، فرمایا اس کا نام تھا مغیرہ۔ وہ نوجوان تھا لیکن اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ نے اس کو صاحب حسن و جمال بھی بنایا تھا لیکن وہ اندر سے بھی حسین تھا۔ ایک عورت، وہ ایک مالک کے پاس جو ہے کپڑے کی دکان پر ملازم تھا، فرمایا وہ خدمت کیا کرتا تھا، جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا ڈیوٹی کی۔ ایک عورت آئی، اس کا دل اس پر آ گیا، وہ سامان لے کر گئی، اگلے دن پھر آئی، وہ کچھ زیادہ سامان اس نے لیا۔ جب سامان زیادہ، کپڑا زیادہ ہو گیا، اس نے اس کے مالک کو کہا کہ اس بچے کو ساتھ بھیج دو، یہ میرے گھر تک چھوڑ کر آ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مالک جو ہے وہ اس کی نیت سے واقف نہ ہوا کہ اس کے دل میں جو ہے اصل کیا چل رہا ہے۔ اس نے کہا جاؤ بچے چھوڑ آؤ۔ اب یہ نوجوان جب آیا لیکن اللہ کا ولی تھا، اللہ نے اس کی آنکھوں میں، اللہ نے اس کی نظر میں پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ جب عورت کے گھر پہنچا، سامان رکھا، لوٹنے لگا، عورت نے دروازہ بند کر دیا اور اس نے حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ بدکاری کر، منہ کالا کر۔ اس نے کہا انی خاف اللہ، اے عورت میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو برائی کی طرف مبذول کیا نا، تو اس کا بت تھا اس کمرے میں، اس نے اس کے اوپر موٹا کھیس ڈالا اور کہا یا یوسف ہائی تلک، اب تو آ جا، اے یوسف اب تو میرے پاس آ جا، دیکھ میں نے سارے دروازے بھی بند کر دیے، اپنے بت پر بھی میں نے پردہ، یعنی بت تھا، وہ دیکھنے والا نہیں تھا لیکن اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے اوپر جو ہے میں کمبل ڈالوں تاکہ یہ دیکھے نا۔ حضرت یوسف نے فرمایا تیرا خدا تو یہ ہے لیکن میرا خدا تو 70,000 پردوں کے اندر سے بھی دیکھنے والا ہے، بتا میں کہاں چھپ کر جاؤں گا؟ فرمایا نہیں انی خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ نوجوان بھی کہنے لگا میں اللہ سے ڈرنے، اس نے کہا نہیں تجھے جانے نہیں دوں گی، میں چیخ و پکار کروں گی، لوگوں کو کہوں گی کہ اس نے میری عزت لوٹ لی، بتا تیرا کیا بچے گا؟ اس کے دل میں اللہ نے یہ تدبیر ڈالی، اس نے کہا اچھا مجھے رفع حاجت کے لیے جانے دو، میں پھر آتا ہوں، اس کے بعد جو ہے جو کہو گی میں مانوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ وہ گیا، اندر گیا رفع حاجت کرنے، اللہ عز و جل نے اس کو یہ توفیق دی، اس نے جو پخانہ کیا نا، اس نے ہاتھ پر لیا، اپنے چہرے پر مل دیا، پورے جسم پر اس نے مل دیا۔ اس حالت میں جب باہر آیا نا، عورت نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو کوئی معوف ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہا بھاگ جا۔ کہا وہ شخص جب باہر نکل رہا تھا نا، قسم بخدا وہ دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں خوش ہو رہا تھا، اے مالک آج میرا ظاہر تو میلا ہو گیا، ظاہر تو گندا ہو گیا لیکن میرا اندر، میرا باطن تو صاف رہا نا۔ اور فرمایا وہ شخص، فرمایا امام یافعی فرماتے ہیں وہ نوجوان جتنی عمر زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی، اور فرمایا وہ قبر میں جب گیا تو اس کی قبر سے بھی مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ حضرات ذی وقار جس کو اللہ عز و جل نے یہ توفیق دی اور جس نے اللہ سے مدد مانگی، میرا رب اس کو برائی سے بھی ہٹا لیتا ہے۔ فرمایا میرے نبی نے وہ شخص جس کو کسی عورت نے برائی کی طرف مبذول کیا، فرمایا اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔